الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عذاب قبر کے حوالے سے ہم احادیث پڑھ رہے تھے، اور ہمارے پاس فصل ثانی کی حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک طویل حدیث ہے۔ تو پڑھتے ہیں ہم۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی نجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فقادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا. قال فمتى ماتوا؟ قال في الشرك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الحديث۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت ابن ضحاک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، قاری قرآن ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور 45 ہجری کو 45 میں ان کی وفات ہوئی۔ وہی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما، اسی اسنا میں یا اس وقت کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فی حائط، ایک باغ میں تھے۔ حائط جو ہے اصل تو حیطان اس کی جمع ہے، اور اس کا اصل اطلاق تو دیوار پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہر باغ جو ہوتا ہے اس کی حد بندی جو ہے وہ دیوار سے ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ دیوار کی جاتی ہے تاکہ تعین ہو کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اس مناسبت سے اسے جو ہے وہ حائط کہتے ہیں، یا وہ گرا ہوتا ہے دیوار سے یا درختوں سے یا جیسے بھی ہے، بہرحال تو اس کو جو ہے وہ حائط کہتے ہیں۔ تو ایک باغ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہ باغ کن کا تھا؟ بنی نجار کا۔ اور بنو نجار جو ہیں یہ انصار میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننہال میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ بغلتن، بغلہ جو ہے یہ خچر کو بولتے ہیں۔ فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، اور بغلہ جو ہے وہ خچر کو کہتے ہیں، اور حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ اور یہ خچر جو ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ گدھے اور گھوڑے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی قد و قامت وغیرہ، وضع قطع وغیرہ تو گھوڑے اور گدھے کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ گدھے اور جو گھوڑا ہے اس کے ملاپ سے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا حیوان ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو مٹی وغیرہ، اینٹیں وغیرہ ان کا کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ زیادہ ان کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ ایک تو یہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے اور یعنی ہیلتھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی گھوڑے کا کام تھوڑا وہ دوڑنا اور یہ چیزیں ہوتی ہے، اور لیکن اس کو زیادہ تر جو ہے وہ محنت کے کاموں کے اندر گدھے سے زیادہ اگر بھاری کام لینا ہو تو پھر اس سے لیتے ہیں۔ لہو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خچر تھا جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں گئے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو آپ سوار تھے اپنے خچر پر، اور ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اذا حادت، اذا حادت تو یعنی یہاں اس کتاب کے اندر اذا ہے، لیکن اصل یہ اذ ہے۔ اچانک کے معنی میں جو آتا ہے نا، اذ فجائیہ، اذا بھی آتا ہے بعض دفعہ، لیکن یہاں اذ ہے، ٹھیک ہے۔ اذ حادت بھی، حتیٰ کہ وہ جو خچر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی بغلہ خچر مؤنث کو کہتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بدکنے لگے، یعنی اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیا۔ تو فقادت، قریب تھا کہ یہ خچری یعنی یہ خچر تلقی ہی آپ کو گرا دے، یعنی اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر سوار ہیں آپ، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے، اس قدر بدکنے لگی۔ وَإِذَا، اچانک آپ نے دیکھا، اکبرن، یہ قبر ان کی جمع ہے، اکبرن قبر ان کی جمع ہے، ستتن اس کی ست ہے، تو دیکھا کہ اچانک 6 قبریں یا 5 قبریں ہیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کون ہے جو ان قبروں کے اصحاب کو جانتا ہے، یعنی یہ کن کی قبریں ہیں، مسلمان ہیں، مشرک ہیں، کون لوگ ہیں؟ قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، انا، میں جو ہے وہ جانتا ہوں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فمذا ماتو، کب یہ فوت ہوئے ہیں؟ قال، تو اس نے کہا، فی شرکی، شرک میں، یعنی زمانہ جاہلیت میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان هذه الامه تبتلى في قبورها۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ متعدد واقعات ہیں، ایک تو یہ واقعہ ہے، اور ایک اور واقعہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 قبریں دیکھی،
تو فمر بقبرینی، تو اللہ کے نبی السلام کی سواری نے وہاں بھی بدکنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی السلام نے فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ بڑا نہیں تھا۔ تو فرمایا اما احدهما فکانا یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکانا لا یستتر من بولی، ان میں سے ایک تو چغل خور تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وہ اور واقعہ ہے، یہ اور واقعہ ہے، اس کے اندر کئی قبریں تھیں اور یہ قبریں جاہلیت کی تھیں، صاف ظاہر ہے کہ حالت شرک کے اندر جو لوگ مر گئے تھے ان کی قبریں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا انا ہادی الامہ، بے شک یہ امت تبتلا آزمائی جاتی ہے فی قبورہا، اپنی قبروں میں، یعنی اس امت کے لوگوں کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ اور یہاں ابتلا سے مراد فتنہ قبر ہے، یہاں ابتلا سے مراد فتنہ قبر اور عذاب قبر دونوں ہیں، فتنہ قبر اور عذاب قبر دونوں ہیں، کیونکہ حدیث میں آگے آ رہا ہے فلولا، پس اگر نہ ڈر ہوتا، اللہ تدافنوا، کہ تم دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ دعا یدعو سے دعوت واحد متکلم کا صیغہ ہے، آپ نے جب اپنے لیے کہا ہو کہ میں دعا کرتا ہوں یا کروں گا تو آپ کہیں گے دعوت اور ادعو، اور اگر جمع ہو تو کہیں گے دعونا، ہم نے دعا کی یا ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ دعو او دعونا، ماضی کے لیے دعونا اور نہ دعو دعا کرتے ہیں۔ تو لدعوت اللہ، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا، ان یسمعکم، سامع یسمع کا معنی سننا ہوتا ہے، اور اسمع یسمع کسی دوسرے کو سنانا، اسمع یسمع باب فعال سے کسی دوسرے کو سنانا ہوتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سنا دیتا من عذاب القبر، یہاں من جو ہے یہ یا تو من زائدہ ہے یا من تبعیضیہ ہے، اگر من زائدہ ہو تو پھر یہ تاکید کے لیے ہے اور اس کا معنی یہاں نہیں کریں گے، پھر ہم کہیں گے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں سنا دے عذاب قبر، یہ ہے جب ہم من کو زائدہ سمجھیں۔ اور اگر ہم من کو تبعیضیہ یعنی بعض کا معنی دینے کے لیے سمجھیں تو آپ کہیں گے، ترجمہ کریں گے فلولا اللہ تدافنوا، پس اگر نہ ڈر ہو کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم، یہ ان کی وجہ سے یسمع ہے، اصل میں تو یسمع اٹھا لیکن ان آ گیا تو اس نے مضارع کو نصب دی، تو میں دعا کرتا کہ وہ تمہیں سنا دے من عذاب القبری، عذاب قبر میں سے۔ آپ فرق سمجھ گئے؟ من زائدہ کریں تو ترجمہ اور طرح کریں گے، من تبعیضیہ کریں تو پھر ترجمہ اور طرح کریں گے۔ تو الذی اسمع منہ، جو میں سنتا ہوں اس میں سے، منہ اس میں سے، یہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے، من اس میں سے یعنی اس کا بعض یا پھر اس کو مکمل۔ ثم اقبل علینا بوجہی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ، فقال، یعنی اپنا چہرہ ہماری طرف اپنا رخ کیا اللہ کے نبی نے، فقال، اور آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگا کرو۔ قالوا، صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قالوا، تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، دوسری دفعہ بھی صحابہ نے آگے سے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر کی جو ہے وہ پناہ۔ اب یا تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی یہ عذاب قبر کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم اور سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم اللہ تعالیٰ سے ابھی عذاب قبر اس سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتنوں کی پناہ مانگو، فتنوں سے پناہ مانگو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فتنے ہیں اور جو باطنی فتنے ہیں، یعنی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اور جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی، فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی، اور اسی طرح تعلق کے اعتبار سے بھی فتنوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی ظاہر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی فتنے دو طرح کے ہیں، اور متعلق کے اعتبار سے بھی فتنوں کی دو قسمیں ہیں، ظاہر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ظاہری اور باطنی، اور متعلق کے اعتبار سے وہ ہوں گے دینی اور دنیاوی، دین کے اعتبار سے فتنہ اور دنیا کے اعتبار سے فتنہ، ہر دو اعتبار سے فتنے جو ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث کے اندر جو ہے وہ اقسام بتائی، شہوت کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، اسی طرح جو ہے وہ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، یہ سارے فتنے، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ اور سبب بنا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم آپ کو آزماتے ہیں شر اور خیر سے فتنتاً، یعنی آزمائش کے طور پر، امتحان کے لیے۔
قالو تو صحابہ نے کہا، قالو انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے ظاہری اور باطنی۔ قالو پھر کہتے ہیں صحابہ، قال آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے۔ دجال کا فتنہ ان تمام فتنوں سے بڑا ہے، اور وہ کیوں بڑا ہے فتنہ، کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ دجال کے فتنے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری اور باطنی فتنوں میں سے کیوں خاص کر کے ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر دجال کا جو فتنہ ہے وہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ جو حقیقت ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور جو جھوٹ ہے اس کو سچ کر کے دکھائے گا، احسن، اور ایمان کی۔ احسن، تو بالکل ٹھیک ہے۔ دجال کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے، اور یہ اس قدر عظیم فتنہ ہے کہ انسان کو کفر میں واقع کر دے گا، اور کفر۔ سر جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب نیک اور جو مطلب زیادہ نیک کم نیک دونوں کا ایکول چانس ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ نیک ہے ان کا کوئی چانس ہو کہ وہ اس سے مطلب وہ بچ سکتے ہوں، اس سینس میں بھی یہ ہے نا۔ بالکل، بالکل ٹھیک ہے، رائٹ، احسن تھی کہ دجال کے فتنے کے اندر کوئی بھی واقع ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرد عورت، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ دجال کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ حدیث میں جب اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا نا کہ اصفہان علاقے کے 70,000 یہود جو ہیں سب سے پہلے اس کی پیروی کریں گے، اور اصفہان ایران میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایران کا یہود کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اور اکثر اس کے متبعین عورتیں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے یہ پیری مریدی اور جتنے بھی یہ جو ہے وہ طویل داغے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ واقع عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جلدی ایک تو جہالت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بیچاری جلدی جو ہیں وہ دوسرے کے بارے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، یا یعنی آپ سمجھ لیں کسی کے شکنجے کے اندر یا کسی کی چیز کے اندر جلدی واقع ہو جاتی ہیں۔ مرد بھی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ عورتیں جو ہیں چونکہ ان کے پاس یہ جو واقع ہوں گی یا ہوتی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ مرد بھی ہیں آج کل، تو اللہ معاف فرمائے، مرد بھی کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے ان کے جال میں پھنس رہے ہیں، لیکن عورتیں زیادہ کیوں جاتی ہیں؟ عورتیں زیادہ، ایک تو یہ ہے کہ جہالت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو مزاج کے اندر نرمی ہے وہ شاید ایک وجہ بن جاتی ہے کہ وہ ایسے ہی کسی آدمی سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، یا کسی ایسے جو شعبدہ باز ہیں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ تو بہرحال حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ تو فتنہ دجال دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، مال کا فتنہ یا دیگر فتنے انسان کو کفر میں واقع نہ کریں، ویسے دین کا نقصان کر دیں، لیکن یہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ یہ تو کفر ایمان کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تو جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور وہ لوگوں کو کافر بنائے گا۔ اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی اپنی قوموں کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ شعبدہ بازی ہوگی، اور اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو امور پہ دسترس اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا کہ وہ بارش برسائے گا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، یعنی مصنوعی ساری چیزیں اس کے پاس ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ قالوا تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اصل تو یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے، چونکہ اللہ کے نبی میں آیا کہ یہ امت آزمائی جاتی ہے۔ اب یہ امت سے مراد امت دعویٰ ہے یا امت اجابہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، امت دعویٰ بھی اور امت اجابہ بھی۔ امت دعویٰ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور امت اجابہ سے مراد وہ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ امت اجابہ میں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، تو یہ عذاب قبر کی دلیل ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور عذاب قبر حق ہے۔ لہذا اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، اور وہ کون سا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب قبر سنایا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر قادر تھے، کوئی اور دوسرا قادر نہیں تھا۔ ہاں اگر اللہ کسی کو کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر عذاب قبر پر مطلع ہوئے، اور آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی جاتی تھی، کئی ایسے مقامات، اور ہمیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں یا میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم روتے ہی رہو، کبھی ہنسو ہی نہ، یہ بھی حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں بھی جو ہے وہ ایمان اور جو ہے وہ روشنی سے، نور سے بھر دیا تھا، ہدایت سے۔
اور اس کے بعد معراج سے جب معراج پہ جانے لگے اسراء پر، تو اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اور آپ کے سینے کو صاف کیا گیا، اس میں ایمان اور نور کو بھرا گیا، تاکہ وہ عالم دنیاوی سے جو علوی ہے، یعنی عالم سفلی سے عالم علوی پر جانے کے لیے انسان کو جو ہے نا وہ پوری تیاری چاہیے، اس کی باڈی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس جہان کو دیکھ سکے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات اور بینات اور معجزات دکھانے تھے، کئی نشانیاں دکھانی تھی جنت اور جہنم، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر بھی اس کے لیے تیار کیا گیا، جیسا کہ احادیث کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر عذاب قبر کا اس بات ہے، اور اسی طرح فتنہ قبر کا اس بات ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ عذاب قبر فتنہ قبر کو ایک سمجھتے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فتنہ قبر سے مراد فرشتوں کا سوال کرنا ہے، اور عذاب قبر سے مراد اس سوالات میں ناکام ہونے والے کی جو سزا ہے وہ عذاب قبر ہے، یعنی جہنم کی طرف سے جو اس کو عذاب وغیرہ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی مشروعیت کا بیان ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مانگتے تھے، اور آپ صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو فتنہ دجال ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، لیکن اگر کوئی اعتراض کرے کہ عذاب قبر اگر حق ہے تو دکھتا کیوں نہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ انسان کی کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ انسان عذاب قبر اور چیخ و پکار کو برداشت کر سکے۔ اس وجہ سے عذاب قبر اہل دنیا کے لیے وہ ایک غیر حصی چیز ہے، اہل دنیا جو زندہ ہیں ان کے لیے غیر حصی چیز ہے، اور جو اہل قبر ہیں ان کے لیے وہ حصی چیز ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے لیکن اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابن ابی العز رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن قیم کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو قبر بناتے ہیں اور تھوڑی اونچی کر کے رکھتے ہیں جو اس نے بیٹھنا ہے، یہ اس کا بیٹھنا حصی نہیں ہے، یہ حصی نہیں ہمارے نزدیک جیسے بیٹھنا ہے، وہ عالم اخروی ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کے معاملات دنیا سے مختلف۔ حتیٰ کہ ابن قیم اور ابن ابی العز کئی اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک بندے کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور بندہ زندہ اس قبر میں جائے گا تو اس کو وہ حرارت محسوس نہیں ہوگی، اس کو وہ چیزیں محسوس نہیں ہوگی، نہ وہ نعمت محسوس کر سکتا ہے نہ وہ عذاب محسوس کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو اس پر وہ قادر ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ اس پر قادر ہے۔ اللہ بعض دفعہ ایسی نشانیاں دکھا بھی دیتا ہے عبرت کے لیے یا سبق کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے فصل ثانی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا اقبر المیت، کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے یا اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے، وہ دریا کے، سمندر کے، راک، آگ کے، جیسے جلانے والے جلاتے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ اس کی قبر بن جاتی ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اذا اقبر المیت۔ لیکن قبر کا ذکر اکثر کتاب و سنت میں اس وجہ سے آتا ہے چونکہ غالباً لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، باقی اگر دفن نہیں کیا جاتا تو وہی چیز اس کی قبر اللہ تعالیٰ بنانے پر قادر ہے۔ اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی، اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں، ازرقانی نیلی آنکھوں والے، اور یہ اشارہ ہے انتہائی خطرناک شکل و صورت لے کر، انتہائی خوفناک شکل و صورت لے کر، اور یہ جو فرشتے ہیں دو آتے ہیں یہ منکر اور نکیر ہیں، اور یہ مشرک اور کافر کے ڈر میں، خوف میں مزید اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مومن بھی ڈرتا ہے، کیا مومن بھی خوفزدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف ڈرتا ہے وہ آخرت میں کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر قسم کا امن دیتا ہے۔ اگر مومن کو آخرت میں بھی خوف اور جو ہے وہ یہ یعنی خوف و خطر اور یہ چیزیں رہنی ہے، اس نے ڈرنا ہے، تو پھر دنیا میں اس کو عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی خاطر خوف برداشت کرتا رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا اور صرف ایک رب سے ڈرتا رہا، وہ انشاءاللہ برزخ کی دنیا میں اور آخرت کی دنیا کے اندر خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان میں سے ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں بھی وہ پریشان نہیں ہوتے اور آخرت میں بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو کسی قسم کا خوف اور پریشانی نہیں۔ کیوں خوف اور پریشانی نہیں؟ اگر خوشی آتی ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ثواب اور جزا کی امید رکھتے ہیں۔ تو ان کو خوف کس بات کا ہے؟ جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی نصیب ہونی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر ہمیں کوئی مصیبت آنی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو پھر وہ پریشان کیوں، پھر وہ خوف زدہ کیوں ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ؟ ہاں، اس بات کا ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی اور ایسی بھول نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ سے ڈرنا سیکھ لیتے ہیں ان کو آخرت میں بھی کسی بھی میدان اور کسی بھی موقع پر خوف لاحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ پرامن زندگی سے رہیں۔ تو اب یہ جو ہے فرشتے جو آئیں گے منکر اور نکیر، انتہائی ڈرونی اور جو ہے وہ خوفناک شکل لے کر، اس کے اندر منافقین اور کفار کو مزید خوف زدہ کرنا، مزید ان کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عذاب میں مبتلا کرنا اور پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، اور مومن جو ہے وہ صرف امتحان ہے، باقی اس کے علاوہ مومن کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قبر کا دبانا بھی ہے، اسی طرح قبر کا دبانا بھی ہے۔ یقال لأحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر۔ المنکر جو ہے یہ اسم مفعول ہے، انکر ینکر انکار فہو منکر و منکر، اگر منکر کہیں تو اسم فاعل ہے، منکر کہیں تو اسم مفعول ہے، لہذا منکر یعنی اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نہ پہچانتے ہیں، اجنبی، دونوں کا معنی ایک۔ نکیر فعیل کے وزن پر ہے بمعنی مفعول، منکر اور نکیر یعنی منکر اسم مفعول ہے بذات خود، اور نکیر فعیل کے وزن پر کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، لہذا یہاں وہ اسم مفعول کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس وجہ سے ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، کیونکہ میت جو ہے وہ ان دونوں کو نہیں پہچانتی، اور وہ ایسی صورت میں میت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو صورت اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، جو صورت اس کے میت کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، اس صورت کے اندر وہ نمودار ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی اجنبی انسان آپ کے سامنے اچانک رونما ہو جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قوم منکرون، قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے آئے انسانی شکل کے اندر، تو ان کے لیے منکرون کا لفظ بولا گیا، ایسے لوگ تھے جو اجنبی یعنی جن کو وہ جانتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ بچڑا بھون کے لے آئے اور سامنے رکھ دیا ہے، وہ کھانے کو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پھر خوف زدہ ہو گئے۔ یہ جو پتہ نہیں کسی کیونکہ قدیم زمانے کے اندر جس کے گھر سے کھانا کھا لیتے تھے اس گھر کے اندر پھر وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اس کو نقصان نہیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ بندے کھانا نہیں کھا رہے اور ہیں بھی اجنبی، تو یہ خیر تو ہے ان کو، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے کہ شاید یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام شاید جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال تو منکر اور نکیر اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب قبر یعنی میت کے لیے ایک ایسی شکل میں آتے ہیں کہ جو شکل اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے اور پہلے غیر معروف ہوتی ہے۔ یقال لأحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر وللآخر، اور دوسرے کو النکیر۔ فیقولان، وہ کہتے ہیں ما کنت تقول، کیا تم کہتے تھے فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یعنی مراد اس آدمی سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ھذا الرجل کی ضمیر حاضر کے لیے اس وجہ سے نہیں بولی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پیش کیا جاتا ہے یا آپ کی تصویر دکھائی جاتی، نہیں، بلکہ یہ عہد ذہنی کے لیے ہے، یعنی مخاطب کے ذہن کے اندر جو شخصیت مذکور ہے یا موجود ہے اس کے لیے بھی عرب کے ہاں ھذا کا اس میں اشارہ قریب کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مومن ہو تو فیقول، وہ کہتا ہے ہوا عبداللہ ورسول، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ مومن بڑے آپ سمجھ لیں پورے دھڑلے سے اور پورے بغیر خوف و خطر کے اور کانفیڈنس سے جو ہے مومن یہ جواب دے گا، اور یہ وہی جواب دے گا جو دنیا میں اس کلمہ توحید پر ثابت قدم رہے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو اس پر ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو، اور وہ مراد یہی ہے ثابت قدمی سے۔ مومن بغیر خوف و خطر کے یہ کہے گا فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مومن ہوگا فَيَقُولُ، تو کہے گا ہوا عبداللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، فیقولان، وہ فرشتے دونوں کہتے ہیں قد کننا نعلم، ہم جانتے تھے انک تقول ھذا، کہ تم یہی جواب دو۔ اللہ اکبر، مومن کی رسپیکٹ ہوئی نا، مومن کی عزت ہوئی نا،
کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تیرے دنیا کے عمل اچھے ہیں، نامہ اعمال ہمیں تیرا معلوم ہے، اور ہمیں پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ ثم یفتح لہ فی قبرہ، پھر اس کی قبر کھول دی جاتی۔ یفتح لہ فی قبرہ کا مطلب اس کے لیے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، یہاں فی گویا کہ زائدہ ہے، یعنی اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ 70 ذراعن، 70 گز یا 70 ہاتھ، 70 ہاتھ اس کی قبر جو ہے وہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا، لیکن یہ ہم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ساتھ ساتھ قبریں، ایک بندہ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ساتھ ساتھ قبریں ہیں، اس کی قبر کھلے گی، اگر ایک قبر میں مومن ہے، اگلی قبر میں کافر ہے، پچھلی قبر میں کافر ہے، ساتھ والی قبر میں کافر یا کوئی غیر مومن ہے، تو پھر ان کی بھی کھل جائیں گی؟ بھائی یہ مسئلہ آخرت کا ہے، یہ مسئلہ برزخ کا ہے، اگر ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ہی قبر کے اندر اگر ایک مسلمان ہے اور ایک منافق یا کافر ہے، اللہ قادر ہے کہ ان کو ایک کو عذاب میں رکھے اور ایک کو جنت کی نعمتوں میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ مثال دیتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں آپس میں ملتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، ان کے پانی کا رنگ الگ ہے، اس کے پانی کا رنگ الگ ہے۔ یہ دنیا کے اندر کئی لوگوں نے جا کے دیکھا، لیکن ان میں ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا، ایک کا پانی دوسرے کے اندر نہیں جاتا، دوسرے کا پہلے کے اندر نہیں آتا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو سمندروں یا دریاؤں کو آپس میں بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی دیوار کے ان کو چلانے پر قادر ہے، آپ اندازہ کریں بعض لوگوں نے وہ دونوں دریاؤں کا، سمندروں کا پانی وہ بوتل کے اندر لے کر اس کو ملانے کی کوشش کی تو اس کے اندر نہیں مل سکا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اس وجہ سے رکھی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی جگہ پر دو مختلف دریا یا سمندر چلا سکتا ہے اکٹھے بغیر کسی دیوار اور رکاوٹ کے، اور ان میں ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہونے دیتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی قبر کے اندر یا کئی قبروں کو ایک دوسرے کے اندر وسیع بھی کر سکتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے عذاب میں رکھے، جس کو چاہے جنت کی نعمتوں میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی دنیا کے اندر مثال دے دی ہے۔ اگر غیبیات پہ کسی کو ایمان نہیں تو روح کی حقیقت پہ غور و فکر کر لے، اور اگر وہ عذاب قبر کو جاننا چاہتا ہے تو نیند کے اندر انسان کی روح کا جو تعلق ہے، اور نیند کے اندر جو انسان چیزیں دیکھتا ہے، خوف بھی دیکھتا ہے، خوشی بھی دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس پہ پریشان بھی رہتا ہے باوجود اس کے کہ وہ ہمارے سامنے سویا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قبر 70 گز یا 70 ہاتھ کھول دی جاتی ہے، ثم ینور لہ فیہ، پھر اس کے اندر تاریکیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور اس میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ ثم یقال لہ، پھر اسے کہا جاتا ہے نم، سو جاؤ۔ نم کا معنی فعل امر ہے، نام ینام سے، نام ینام، اس سے نم فعل امر ہے، سو جاؤ۔ کا نومتی، کاف تشبیہ کا ہے، سو جاؤ دلہن کے سونے کی طرح، دلہن کے سونے کی طرح سو جاؤ۔ الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، جس کو نہیں جگاتا کوئی مگر اس کے محبوب ترین گھر والوں، یعنی گھر والوں میں جو اس کو محبوب ہوتا ہے وہی، یعنی دلہا اس کو آگے جگاتا ہے، کوئی اور تو نہیں جگاتا، کیونکہ اس وقت وہی اس سے زیادہ واقف ہوتا ہے، یا یعنی اس کا حق رکھتا ہے، کوئی اور اس کا حق جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اس مناسبت سے اس کو یہاں جو ہے وہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی سر کچھ مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ محذوف اس کا، یہاں اس کا متعلق محذوف ہے۔ نم کا نومت العروس، اصل میں کیا ہے؟ ای ینام نوم العیشی، وہ ایسی نیند سو جاتا ہے جیسے کوئی دلہن جو ہے وہ آرام کی نیند جو ہے وہ سو جاتی ہے، یعنی ینام طیب العیشی، اچھی نیند وہ سوتا ہے، اچھی نیند سوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے، یہ مقصود ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اٹھا لے، یہ مقصود ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر اندر کچھ ورڈ مسنگ نہیں ہوگے؟ کہاں؟ یقال لہ نم فیقول ارجع الی اہلی۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، احسنتی ٹھیک ہے، اور ایک لائن بیچ میں سکپ ہو گئی ہے۔ ثم ینور لہ فیہ، پھر اس کے لیے اس پہ نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ثم یقال لہ، پھر اسے کہا جاتا ہے نم، سو جاؤ۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی، میں لوٹتا ہوں اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی مجھے اجازت دو میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ میری بڑی تکریم ہوئی ہے، میرا بڑا احترام کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہے، کہیں دھوکے میں نہ رہنا۔ جو اللہ کے نبی نے جیسے جیسے بتایا تھا، فرشتے آتے ہیں،
اور وہ حساب و کتاب لیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، قبر کھولی جاتی ہے، قبر تنگ ہوتی ہے، نعمتیں آتی ہیں، انعامات آتے ہیں، یہ سب میں دیکھ چکا ہوں، مجھے اجازت تو دو میں اپنے گھر والوں کو جا کے متنبع کر دوں، خبردار کر دوں، ان کو بتا دوں۔ تو اللہ اکبر۔ ثم یقال له، پھر اسے کہا جاتا ہے نم سو جا، فیقول، پس وہ کہتا ہے ارجو الی اہلی، میں لوٹنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کی طرف، فاخبرهم، تاکہ میں ان کو خبر دوں، یعنی ان کو بتاؤں کہ میری اللہ نے کس قدر عزت اور احترام کیا ہے اور میری تکریم کی ہے۔ فیقولانی، تو وہ فرشتے اسے کہتے ہیں اب تمہیں کہیں اپنے آپ کو تھکانے کی، اب وہ دنیا ختم ہو چکی ہے، دار العمل دنیا تھی وہ ختم ہو چکا ہے، اب دار الجزا ہے، اب تمہیں تکلیف دینے کی ضرورت اور زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سو جاؤ جیسے دلہن جو ہے وہ سو جاتی ہے، الذی لا یوقظہ، جسے نہیں بیدار کرتا مگر احب اہلہ، اس کے اہل خانہ میں جو زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو، وہی اس کو جو ہے جا کر جو ہے وہ جگاتا ہے یا اس کو بیدار کرتا ہے۔ پھر فرمایا حتی یبعثہ اللہ، یعنی پھر وہ سو جاتا ہے، کیسے سو جاتا ہے؟ آرام کی نیند، حتی یبعثہ اللہ، حتی کہ اللہ اسے اٹھا لے گا، من مضجعہ، اس کے اس آرام کی جگہ سے، ذالک، اس یعنی اس آرام کی جگہ سے اللہ، یعنی قیامت تک اٹھائے جانے تک پھر وہ اسی طرح آرام کی نیند سوتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اگر وہ منافق یا کافر ہو، قالا، تو وہ جب فرشتے پوچھتے ہیں آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، محمد کریم علیہ السلام کے بارے میں، قالا تو کہتا ہے سمیت الناس، میں نے لوگوں سے سنا، یقولون، وہ کہتے تھے، قولا، کوئی بات، فقلت، میں بھی کہہ دیتا تھا، مثلہ، اس کی طرح، یعنی لوگوں کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتا تھا، وہ قیامت کو اس کو یہ تو ہوگا کہ میں کچھ پڑھتا تھا، لیکن یہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوگا کہ وہ کیا پڑھتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ کے سنا دیتا تھا کہ میں مسلمان، دھوکہ دینے کے لیے، لیکن قیامت کو قبر کے اندر موت کے بعد قبر کے اندر اس کی زبان پر یہ جاری نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ کیا کہے گا؟ کہے گا فقلت مثلہ، لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا اسی طرح، لا ادری، مجھے معلوم نہیں، فیقولان، تو وہ کہتے ہیں قد کنا نعلم، تحقیق ہم جانتے تھے، انک تقول ذالک، کہ آپ یہی کہیں گے، فیقال للارض، تو زمین کو کہا جاتا ہے التئمی، التئام، یلتئم کا معنی ہے اس کو لپیٹو، اس کے ارد گرد لپٹ جاؤ، جیسے سانپ کسی بندے کے ارد گرد لپٹ جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیتا ہے التئمی، سکڑ جاؤ، لپٹ جاؤ، یعنی اس کے ارد گرد، علیہ، اس پر، فتلتئم علیہ، تو زمین اس کو دباتی ہے، اس کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے، یا اس کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے، فتختلف اضلاعہ، مخالف سمت چلی جاتی ہیں اس کی پسلیاں، یعنی اس کی پسلیاں ٹوٹ کر مخالف سمت میں نکل جاتی ہیں، دائیں والی بائیں طرف اور بائیں والی دائیں طرف نکل جاتی ہیں، فلا یزال فیہا معذبا، اسی طرح وہ اس میں عذاب دیا جاتا ہے، حتی یبعثہ اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے، من مضجعہ، اس کے اس جگہ سے، ذالک، یہ یعنی جس جگہ میں وہ موجود ہے، یعنی قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے، تب تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا، اور یہ اس کی کیفیت رہے گی۔ عذاب قبر حق ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قبر کا دبایا جانا بھی حق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر ہر مومن کو بھی دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے، اگر کسی کو نہ دبانا ہوتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نہ دباتی، لیکن ان کو بھی قبر نے دبایا ہے، حالانکہ وہ سعد بن معاذ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا، اور جن کی وفات پر 70,000 فرشتے اللہ نے نازل کیے، اور اللہ کے نبی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے، اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کی میت کو قبر تک لے جانے کے لیے بھیجے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھیجے ہیں، اس وجہ سے مجھے جگہ نہیں مل رہی کہ میں کہاں اپنے قدم رکھوں۔ مطلب صحابہ کو بتانا مقصود تھا کہ بکثرت اللہ نے فرشتے، کیا اکرام ہوگا، کیا رسپیکٹ ہوگی، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پروٹوکول ہوگا اس صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت میں سعد کو نعمتیں دی ہیں، سعد بن معاذ کے جنت کے اندر جو رومال ہاتھ صاف کرنے والا ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے، دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے
پچھلی حدیث کے اندر بھی سارے فوائد وہی ہیں، اور اس کے اندر مزید اضافہ ہے کہ قبر میں وسعت ہوتی ہے، قبر تنگ بھی ہوتی ہے، اور قبر ہر ایک کو دباتی ہے۔ لیکن میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ جیسے یہ فرشتوں کی ڈرونی شکل سے مومن خوف زدہ نہیں ہوتا، ایسے قبر کے دبانے سے بھی مومن کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ مومن کو یہ قبر محبت میں دباتی ہے، مومن کو یہ قبر محبت میں دباتی ہے، اور اس سے ایک طرح کی اپنائیت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کیفیت ہمیں بتائی ہے۔ باقی انشاءاللہ مومن جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت برا بن عازب کی معروف حدیث ہے جس کو علماء عذاب قبر کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ روح قبض ہونے سے لے کر آخر تک کے سارے حالات کا ذکر ہے۔ جلدی سے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عمارہ ہیں، ان کا تعارف پہلے ہم کر چکے ہیں، انصاری صحابی ہیں اور مدنی ہیں، ان کی وفات 72 میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میت جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، حدیث میں اختصار ہے تو آگے ہے کہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے یاتی ہی ملکانی، کیونکہ پچھلی حدیث میں آ چکا ہے کہ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں، یاتی ہی ملکانی، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی، اسے بٹھاتے ہیں، فیقولانی، دونوں اسے کہتے ہیں، یقولو کی تسنیہ ہے، یقولانی، اسے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقولو تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہو، تو اسے وہ کہتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے فیقولو تو کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، فیقولانی، پھر وہ اسے پوچھتے ہیں، یہ تینوں سوال ہیں، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، الذی بعث فیکم، سارے متوجہ ہو جائیں میری طرف۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہاذا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں کسی آدمی کے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیم اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اس لیے ہاذا استعمال ہوگا، اور یہ حدیث واضح دلیل ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ فیقولانی، وہ کہتے ہیں اسے ما ھذا الرجل، کون، یہ کون شخص ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے اندر بھیجا گیا، یعنی جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا وہ کون ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب وہ کہتا ہے فیقول، وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، فیقولان لہو، تو وہ اسے کہتے ہیں ما یدری کا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بھی، اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی، فذلک قولہ، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، یثبت اللہ الذین، یعنی اس کا ڈٹ جانا فرشتوں کے سامنے، اس کا جواب دینا، اور اس کلمے اور ان فتنہ قبر میں مستقیم اور ڈٹے رہنا اور ثابت قدم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی جو یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ اس سے مراد ہے کہ مومن کو اللہ قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ آیا کا معنی یعنی آیت کے آخر تک جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قالا، فرمایا نبی علیہ السلام نے، فینادی مناد، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کر دکھایا، سچ کہا میرے بندے نے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، فافریشوہ من الجنتی، اس کے لیے جنت میں سے بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، فیفتح لہ، تو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کھلنے کی۔ قالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فیاتیہ من روحہا وطیبہا، تو اس کے بعد اس کے پاس جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، وطیبہا، اور اسی طرح جنت کی جو جنت کا رزق ہے وہ اس کے پاس آتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں روح سے مراد ہوائیں ہیں اور خوشبوئیں ہیں، اور طیب سے مراد یہاں اس کی جو رزق ہے، جنت کا رزق مراد ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق اس طرح کیا جائے۔ فیاتیہ من روحہا، تو آتی ہے اس کے پاس جنت کی ہوائیں، وطیبہا، اور اس کا رزق، ویفسح لہ فیہا، اور بھی معنی علماء نے طیب کے کیے ہیں لیکن یہاں مراد رزق ہے، ویفسح لہ فیہا، اور اس کے لیے اس میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، فراخی کر دی جاتی ہے، مد بصری، اس کی آنکھ کی وسعت تک، یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، رہا کافر، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اللہ کے نبی نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ یہاں حدیث مختصر ہے، نبی علیہ السلام نے موت کی حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی ٹپک کے نکل جاتا ہے، اور منافق اور کافر کی روح اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے
جو ہے وہ قبض کرتا ہے، فرشتہ بڑی شدت سے قبض کرتا ہے، حتیٰ کہ جیسے کوئی خاردار ٹہنی کے اوپر سے کوئی روئی کھینچی جا رہی ہو یا کوئی کپڑا کھینچا جا رہا ہو گیلا، اس طرح اللہ کے نبی سامنے تشبیہ دی۔ فرمایا جو عمل کافر ہو رہا کافر فذکر موتہ، ہوا آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا کہ کیسے ہوتی ہے، پھر آپ نے فرمایا وَيُعَادُ روحُهُ، اور اس کی روح لٹائی جاتی ہے اس کے بدن میں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت برا بن عازب کی حدیث کا یہ جو لفظ ہیں فذکر موتہ وَيُعَادُ روحُهُ، اور لٹائی جاتی ہے اس کی روح فی جسدی، اس کے بدن کے اندر، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اسے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ، کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔ یہ جو کلمہ ہے ہا ہا لا ادری، کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کے کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کو کچھ پتا تو ہو لیکن اس کو یاد نہ آ رہا ہو۔ عربی زبان میں یہ الفاظ عرب کے ہاں اس وقت بولے جاتے ہیں جب کسی بندے کو کچھ پہلے معلوم تو ہو لیکن اس وقت اس کو یاد نہ آ رہا، اس وقت اس کو یاد نہ آ رہا ہو، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ یا جب انسان کو محیر ہو جائے اور اس کو کسی قسم کا جواب نہ آ رہا ہو تو اس وقت وہ یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو کہتا ہے ہا ہا لا ادری، اس کا کوئی معنی نہیں، ہا ہا کا کوئی معنی نہیں، بس یہ لفظ ہیں جو وہ بولتا ہے حیرانگی اور پریشانی کے اندر، لا ادری مجھے معلوم نہیں۔ فَيَقُولَانِ، وہ کہتے ہیں لہو اسے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، فَيَقُولُ، تو آگے سے وہی کہتا ہے ہا ہا لا ادری، یعنی محیر انسان جب جواب نہ دے پائے تو اس کی زبان سے بے ساختہ طور پر یا نہ چاہتے ہوئے یہ الفاظ جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فَيَقُولَانِ، تو وہ دونوں کہتے ہیں اسے ما ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی، الذی بعث فیکم، جو تمہارے اندر بھیجا گیا رسول بنا کر، فیقول، تو کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ فینادی مناد من السماء، آسمان سے منادی کرنے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ان کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پچھلی حدیث میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لیکن کافر و منافق کے لیے یہ بھی بولنا گوارا نہیں کہ کہا جائے میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ یہاں کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ فافرشوہ من النار، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، والبسوہ من النار، آگ کا لباس اسے پہنا دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، اور آگ کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو، یعنی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، فیاتیہ من حرھا وسمومھا، تو اس کے پاس اس جہنم کی حرارت آتی ہے، اس جہنم کی اس کے پاس جو ہے وہ حرارت آتی ہے، اور اسی طرح وسمومھا، اور اس کی لو آتی ہے، حرارت اور اس کی لو آتی ہے، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور تنگ کر دی جاتی ہے اس پر اس کی قبر، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَعُهُ، حتیٰ کہ مخالف سمت میں نکل جاتی ہیں اس کی پسلیاں، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمٌ، پھر اس کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، یقید کا معنی مسلط کر دیا جانا، پھر اس کے لیے مسید اور متعین اور تعینات کر دیا جاتا ہے، اعما، سانپ، اندھا، اعما کا معنی اندھا، اسم کا معنی بہرا، سوری، اس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے اعما، فرشتہ، ایسا فرشتہ اعما جو اندھا ہے، اسم کا معنی وہ بہرا ہے، سنتا بھی نہیں، معہو، اس کے پاس، مرزبتن، ایک کرزبال ہے، یا اس کو تھوڑا کہیں گے، یا اس کو گرز کہیں گے، یا اس کو جو ہے وہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں گوپال، تین لفظ ہیں، یعنی تھوڑا، گرز، یا پھر گوپال، یہ آلے کا نام ہے، عرب کے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو 1 منٹ بس انتظار کریں، میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر کے آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ آلہ ہے جس کے ساتھ قیدیوں کو مارا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوہے کے ایسے ڈیزائن بنا ہوتا ہے اور وہ مارتے ہیں، تھوڑا ٹائپ ہوتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی شکل۔ یہ قیدیوں کو مختلف طریقوں سے سزا دی جاتی تھی اور یہ استعمال کرتے تھے، عرب کے ہاں زیادہ اس آلے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، تھوڑے کی شکل کا بھی ہوتا ہے، کلہاڑے کی شکل کا بھی ہوتا ہے، اور ویسے آگے سے گولائی میں جو ہے وہ کانٹے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، صرف تاکہ احادیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کا ہمیں پتہ ہو کہ اس سے مراد کون سا آلہ ہے۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں، ایک یہ شکل ہے اس کی، ایک یہ شکل ہے اس کی، ایک یہ شکل ہے اس کی، اور یہ دیکھیں یہ والی شکل ہے، اور یہ تھوڑے کی شکل بھی ہے، جیسے وہ اینٹیں وغیرہ جس سے کھیڑی جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے ساری اس کی شکلیں دی ہوئی کہ کس شکل میں یہ یوز ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری گرز کی شکلیں، اس کو کہتے ہیں گرز، یہ ایک آلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو گوپال بھی کہتے ہیں، گرز بھی کہتے ہیں، اور اس کو تھوڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ مارنے، ضرب وغیرہ لگانے کے کام آتا ہے، تو اس کی یہ گولائی بھی ہوتی ہے، یہ صورت بھی ہوتی ہے، یہ صورت بھی ہوتی ہے، لکڑی کا بھی ہوتا ہے، لوہے کا یہ صورت بھی اس کی ہوتی ہے۔
یہ ساری گرز کی صورتیں ہیں، اور یہ دیکھ لیں یہ انہوں نے اسی شکل کا بندہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ المستعان، اعاذنا اللہ من عذاب القبر من فتنة القبر۔ تو اس کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، اس پر متعین کر دیا جاتا ہے اندھا اور بہرا فرشتہ، معہ مرزبۃ، اس کے ساتھ جو ہے وہ گرز ہوتا ہے، من حدید لوہے کا، یا حدیدۃ لوہے کا، لو ضرب بہا جبل، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ مارا جائے اس کے ساتھ پہاڑ کو، ضرب فعل مجہول ہے اس وجہ سے جبل اس کا نائب فاعل آئے گا، اگر مارا جائے اس کے ساتھ پہاڑ کو، لسار ترابن، تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے، فیضربہ بہا، تو فرشتہ اس کو مارتا ہے اس کے ذریعے، ضربتن، ایک دفعہ مارنا، یسمعھا، اس کی چیخ کو سنتا ہے یا اس آواز کو سنتی ہے، ما، ہر وہ چیز، بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں، یعنی غیر عاقل۔ میں نے آپ کو بتایا تھا من اور ما میں فرق یہ ہے کہ من عاقل کے لیے آتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، مراد یعنی جن و انس کے علاوہ ہر چیز اس کو سنتی ہے، بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں، الا ثقلین، سوائے ثقلین یعنی جن و انس کے، وَيَسِيرُ تُرَابًا، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ روح، پھر اس میں دوبارہ روح لٹائی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اس کو فرشتہ وہ تھوڑا یا وہ گرز مارتا ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس کی قیامت تک اٹھائے جانے تک جو ہے وہ رہتی ہے، اور اس عذاب میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ یہ حدیث سیدنا برا بن عازب کی، یہ ان دلائل میں سے جن کو محدثین اور علماء عذاب قبر کے دلائل میں پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث ابھی مختصر صاحب کتاب نے ذکر کی، وگرنہ اس حدیث کے شروع میں مومن اور منافق کی روح قبض کرنے کی صورت اور اس کی کیفیت کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بھی بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی فوت ہوئے اور قبر بن رہی تھی، ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، تو آپ تیاری کے انتظار میں تھے، تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے تنکا لیا زمین پر، اس کے آپ نے لائنیں لگانا شروع کر دی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فرما رہے تھے تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، منافق کی کیسے ہوتی ہے، پھر قبر میں اس کو جب لایا جاتا ہے، پھر یہ ساری کیفیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شکل جو ہے صورت بتائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے انہ کان اذا وقف علی قبر، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے، بکا، اتنا روتے، حتی یبل لحیتہ، حتیٰ کہ تر کر دیتے اپنی داڑھی کو، یعنی آنسوؤں سے ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی، ان کا جو رونا ہے یہ ان کا رونا ان کی داڑھی کو تر کر دیتا تھا۔ فقیل لہ، ان کو کہنے والا کہتا، تذکر الجنت والنار، آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، آگ کا ذکر کرتے ہیں، فلا تبکی، نہ آپ جو ہے وہ اتنا روتے ہیں، وتبکی من ھذا، لیکن جب قبر کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ فقال، حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان القبر، کہ بے شک قبر، اول منزل، پہلی منزل ہے، من منازل الآخرہ، آخرت کی منازل میں سے۔ انسان نے جنت یا جہنم تک پہنچنے کے لیے کئی منازل طے کرنی ہوتی ہیں، اس میں پہلی منزل یہ قبر ہے۔ فإن نجا منہ، اگر اس سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، جو اس کے بعد کی زندگی اور مراحل ہیں وہ آسان ہوں گے۔ وإن لم ینجا، وإن لم ینجو منہ، اور اگر وہ اس سے نجات نہ پا سکا، فما بعدہ اشد منہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ قالا، کہتے ہیں، وقال رسول اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، نہیں میں نے کبھی بھی کوئی منظر دیکھا، یعنی نہیں میں نے دیکھا کبھی بھی کوئی ہولناک اور شدید منظر مگر قبر اس سے بھی زیادہ ہولناک اور شدید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان نے حدیث ذکر کی بطور استدلال کے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خوف زدہ کر دینے والا ہولناک منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، مگر یعنی جتنا بھی زندگی میں میں نے ہولناک منظر دیکھا اس سے بڑھ کر قبر کا منظر، اس سے بڑھ کر قبر کا منظر جو ہے وہ زیادہ اس سے ہولناک اور زیادہ اس سے جو ہے وہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ یہ اصل میں مبالغہ اور شدت بیان کرنا ہے اس قبر کی وحشت کو جو انسان قبر میں جا کر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ماضی میں جو کوئی بھی ہولناک منظر دیکھا ہے مگر قبر اس سے زیادہ فضیع اور زیادہ اس سے ہولناک ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس کی سند بہرحال حسن درجے کی ہے، اور اس میں حانی ہے ابو سعید مولاہ، یہ صدوق درجے کے راوی ہیں جس وجہ سے حدیث کی سند حسن ہے۔ اس کے بعد
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے۔ حضرت عثمان کی جو ہم نے حدیث ابھی پڑھی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مقصد وہاں جا کے قبر والوں سے مانگنا، منتیں چڑھانا، اگربتیاں جلانا، تیل ڈالنا، اور وہاں لائٹنگ کرنا، اور وہاں جا کے پھول ڈالنا، اور یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا قبرستان میں جانے کا مقصد وہاں صاحب قبر کے لیے دعا کرنا، اور اپنے لیے اس قبر کو عبرت بنانا، اور آخرت کی تیاری کرنا، اور قبر کو یاد کرنا، اور قبر کی وہ زندگی کو یاد کرنا کہ کتنے اس میں ایسے نوجوان اور ایسے لوگ جو اپنے بدن پر، اپنے کپڑوں پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے، کوئی فرق قبر نہیں کرتی کہ یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ وہاں قبر کے اندر سب برابر ہیں۔ اس زندگی کے اندر وحشت ہے، دہشت ہے، ہولناکی ہے، انسان اکیلا ہے، اور اس کے اندر مختلف چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں ساتھی آپ کا کوئی بن سکتا ہے تو اچھا عمل ہے، اور وہ نیک عمل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قبرستان میں جاتے رہنا چاہیے، اور قبرستان میں جا کر ہمیں بھی اس زندگی کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میت کو دیکھتے تو آپ گھبرا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ان للموت فزعا، کہ بے شک جو موت ہے اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا فرغ من دفن المیت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان النبی، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اذا فرغ، جب فارغ ہو جاتے، من دفن المیت، میت کو دفن کرنے سے، وقف علیہ، تو آپ اس پہ کھڑے ہوتے، فقالا، اور آپ فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کرو، ثم صلوا له، ثم صلوا، صلا، سل سے سوال کرنا ہے فعل امر، اس سے سلو جمع ہے، پھر سوال کرو اس کے لیے بالتثبیتی، ثابت قدم رہنے کا، فإنه الآن يسأل، کیونکہ اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اور یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور یہ استغفار کا وقت نماز جنازہ بھی ہے اور دفن کرنے کے بعد بھی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو جو چیزیں نفع دیتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے۔ مسلمان بھائیوں کا اپنے مسلمان بھائی فوت ہونے والے کے لیے دعا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت سے قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ جو ہمارے یہاں لوگوں نے بدعت ایجاد کی ہے کہ لوگ کسی کی بھی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یا فلان ابن فلان قل لا الہ الا اللہ کما کنت تشہد فی الدنیا، کہ کلمہ پڑھو جیسے دنیا میں آپ، اس کو تلقین کروائی جاتی ہے۔ بعض اہل بدعت لوگوں کو اکٹھا کر کے قبر پہ کھڑے ہو کر اس سے تلقین کرواتے ہیں صاحب قبر سے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جب کوئی میت اس کو دفن سے فارغ ہو جاتے تو آپ صحابہ کو فرماتے اپنے بھائی کے لیے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، اور بخشش کی دعا کرو۔ اور یہ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ، مسلط کر دیا جاتا ہے کافر پر، لام تاکید کا، یسلط اصل میں ہے لَيُسَلَّطُ، مسلط کر دیا جاتا ہے یقیناً، عَلَى الْكَافِرِ، کافر پر، فی قبرہ، اس کی قبر میں، مسلط کیے جاتے ہیں کافر پر اس کی قبر میں، 99 تنینا، 99 سانپ۔ تنین جو ہے وہ سانپ کو کہتے ہیں، لیکن ایسا سانپ کہ جو بڑا ہو اور سب سے زیادہ زہریلا ہو۔ عربی زبان میں تنین اس سانپ کو کہتے ہیں جو حجم میں بڑا ہو، جسامت میں، اور زہر میں بھی سب سے زیادہ تیز ہو، اس کے لیے تنین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر 99 یعنی 99 زہریلے اور بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تنحسہ، جو اسے نوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سانپوں کا کام ڈسنا نہیں صرف، بلکہ یہ نوچتے بھی ہیں اسے، کھاتے بھی ہیں اسے۔ فرمایا تنینا تنحسہ، جو اسے نوچتے ہیں، وتلدغ، اسے ڈستے بھی ہیں، حتی تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ لو ان تنینا، ان کا زہر کتنا زہر آلود ہے، فرمایا لو ان تنینا، اگر ان میں سے ایک سانپ، منہا، ان میں سے، نفخ فی الارض، زمین کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے، ما انبت خضرا، یہ زمین کبھی سبزہ نہ اگائے۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من ذلک، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من فتنة القبر وعذاب النار۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ سانپ زمین کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ پھونک مار دے تو اس کا ایک پھونک مارنا یہ زمین دوبارہ کبھی سبزہ نہ ہوگا. رواہ الدارمی وروى الترمذی ونحوہ وقال 70. انہوں نے 99 کی بجائے امام ترمذی نے 70 سانپوں کا ذکر کیا ہے. اور حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں کلام ہے. عطیہ الوفی راوی ہے جس میں کلام ہے اور ضعیف ہے اور صدوق مدلس ہے. اس طرح اور بھی عبید اللہ ابن ولید الوصافی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے. بہرحال حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر احادیث کے اندر جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور دیگر جو عذاب کی صورتیں اس کے اندر بھی سانپ کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے، لیکن سندن حدیث یہ صحیح ثابت نہیں ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ، ہم نکلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ الی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی طرف، حین توفی، جب وہ فوت ہو گئے. فلما صلی علیہ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ووضع فی قبرہ، اور ان کو رکھ دیا گیا ان کی قبر میں، وصوبی علیہ، اور ان کی قبر برابر کر دی گئی یعنی مٹی ڈال دی گئی. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تسبیح کی. سبح کا معنی آپ نے تسبیح کی. سبحنا طویلا، اور ہم نے بھی تسبیح بیان کی بہت عرصہ، یعنی طویل عرصے تک ہم بھی تسبیح پڑھتے رہے. ثم کبر فکبرنا، پھر اللہ کے نبی نے تکبیر کہی، ہم بھی تکبیر کہتے رہے. فقیلا، تو کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لما سبحتا ثم کبرتا، آپ نے کیوں تسبیح پڑھی، آپ نے کیوں تکبیر کہی؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لقد تضایق علی هذا العبد الصالح، البتہ تحقیق تنگ ہو گئی تھی قبر اس اللہ کے نیک بندے پر، تنگ ہو گئی علی هذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر، قبرہ، اس کی قبر، حتی فرجہ اللہ عنہ، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، ہٹا دیے، نہیں اس تنگی کو، اس مشقت کو اس کے لیے جو ہے وہ دور کر دیا. اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا العبد الصالح. اور اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد ڈرانا ہے، متنبع کرنا ہے خبر سے، قبر کے عذاب سے اور قبر کے دبانے سے. ٹھیک ہے، جب مومن نیک آدمی کا یہ حال ہے کہ اس کو بھی قبر دباتی ہے، تو پھر دوسرے آدمی کا کیا حال ہوگا، پھر دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا. یعنی اتنے نیک صحابی کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اگر اس کو قبر دبائے گی تو کسی اور اس سے کم عمل والے کو قبر کیوں نہیں دبائے گی، اور پھر گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا. یہ تو آپ اس حدیث سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں راوی نے، صاحب کتاب نے، حضرت سعد بن معاذ کو اللہ کے نبی نے چونکہ صالح کہا، ان کا کیا مقام ہے، اس لیے اگلی حدیث ذکر کی ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، هذا الذي تحرك له العرش، یہ ہے وہ صحابی رسول جس کے لیے اللہ کا عرش بھی ہل گیا، حرکت میں آ گیا، ہلا. وفتحت له ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے. وشهده 70,000 من الملائکہ، اور ان کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے 70,000 فرشتے. لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، اسے بھی قبر نے تنگ کیا، دبایا، لیکن پھر کھول دی گئی، کشادہ کر دی گئی. اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس واقعے کے بارے میں محدثین نے، علماء نے کئی توجیحات ذکر کی ہیں کیوں ان کو قبر نے دبایا. بعض کہتے ہیں جی وہ نعوذ باللہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، بعض نے کچھ اور چیزیں ذکر کی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ قبر کا دبانا، واللہ عالم، جو راجع اور صحیح سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ یہ ایک مومن کو قبر کے دبانے کا انداز اور ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دبانے کا انداز یہ محبت کے ساتھ ہے، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت معاذ کو قبر کیوں دبایا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل اور توجیہ نہیں ہے. بس یہ ہے قبر نے دبایا ہے، اور پھر وہ قبر کھل گئی. اللہ کے نبی نے تسبیح بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، تو وہ قبر جو ہے وہ کھل گئی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حضرت معاذ کے لیے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کو عذاب ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اگر یہ عذاب قبر کے طور پر ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار بھی کرتے، اور آپ کہتے کہ ان کے لیے توبہ استغفار کرو، لیکن ایسا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ دبانا کسی اور وجہ سے تھا، جیسے اللہ کا عرش ہل گیا، ہو سکتا ہے اس طرح قبر نے بھی ان کو دبایا ہو، اور قبر ہر ایک کو دباتی ہے. یہ اصل مقصود ہے اس حدیث کو یہاں لانے کا اور ذکر کرنے کا.